السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بتانا تھا اسلام میں جو اصل پردے کی حقیقت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی وہی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو سورۃ احزاب ہے 33 اور آیت ہے 60 اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی تو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر جھکا دیں، جھکا دیا کریں، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانے جائے، انہیں تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نا ایسا پردہ کریں کہ وہ انہیں پتہ چلے چادر اور جسم جو ڈھانکنے والی چیزیں اپنی باڈی وغیرہ، اور وہ ان کو یہ نہ کہ منافق کافر کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ تو مسلمان ہے، اس لیے چادر اور پردہ جو ہے نا وہ پہچان ہے مسلمانوں کی، تو اس لیے ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ آنکھیں نظر ہی نہ آ رہا ہو چہرہ، آج کل تو ویسے ہی حالات ہو، دہشت گردی ہے، پتہ نہیں چلتا عورتیں مرد ہے کہ عورت ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت ایسے برقع جو آج کل چلے ہوئے ہیں وہ پہنا ہوتا تو وہ کہتے جی ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو آدمی سمجھ کے اس کو مارا یا کچھ کیا بدتمیزی یہ وہ، تو اس لیے اتنا پردہ کریں جتنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصل پردہ جو ہے کہ اسلام میں وہ گھر سے باہر نہ نکلے، یہ بڑا پردہ ہے، سب سے اصل پردہ یہ ہے اسلام میں۔ اور آپ اینک بھی پہن سکتے ہیں، آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہے، ویسے بھی پردہ ایک قسم کا ہو جاتا ہے، حیا کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ بندہ پردہ کیا ہو اور آنکھیں مارے ہو، یہ نہیں ہے، اور آنکھوں سے اشارے کیے جائیں۔ تو آج کل ویسے بھی کرونا وائرس اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا لوگوں پہ، پہلے روڈ پہ لگے ہوتے تھے، اس لیے وہ بھی ایک قسم کا، ماسک بھی پہن لے وہ بھی ایک قسم کا پردہ ہے، یہ نہیں ہے پردہ، وہ برقعے تو بعد میں ہوئے، چادریں لینا برقع اب اصل حیا کا پردہ ہے، آنکھوں کی حیا کا پردہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام جی میں اور بھی فرمایا کہ وہ پردے ہیں، یہ نہیں کہ آپ برقعے اس طرح کے پہن لیں فیشن ڈیزائن والے تو لوگ آپ کو دیکھ کے اور چھیڑے یار تنگ کریں، تو سٹائلش والے آگے سے کاٹا ہے کبھی پیچھے سے کاٹا ہے، اصل پردہ یہ ہے کہ گھر سے نہ نکلے، یہ پردہ ہے۔ آج کل تو حالات ہی بہت ہیں، خراب ہو گئے ہیں پاکستان ملک، وزیر اعظم عمران خان نے بڑے حالات خراب کر دیے، غربت آ گئی ہے، لوگ اپنی عزتیں نیلام کرنے لگے، عزتیں بیچ رہے ہیں، اور افغانستان میں بچے بھیج رہے ہیں غربت کی وجہ سے، تو اصل پردہ یہی ہے کہ گھر سے نہ نکلے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے مومنوں سے بھی فرما رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے بھی فرما رہا ہے، ان کی بیٹیوں سے بھی فرما رہا ہے، آپ کے مومنوں کے لیے بھی ہے اور آدمیوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو شروع سے پڑھ دیتا ہوں، سورۃ احزاب 33 آیت ہے، وہ جو احزاب کی ہے سورہ، اور اس میں 29 ہے، 29 آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسلام یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مالی فائدہ پہنچاؤں، عمدگی کے ساتھ تمہیں رخصت کروں، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو تو یقینا اللہ نے تم میں
عمل کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ نبی کی بیویوں، جو بھی تم میں سے کھلی کھلی فحشہ کا ارتکاب کرے گی، اس کے لیے عذاب کو دگنا بڑھا دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر احسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل بجا لائے گی، ہم اسے اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے، اس کے لیے ہم نے بہت عزت والا رزق تیار کیا ہوا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم ہرگز عام عورتوں جیسی نہیں ہو، بشرطیکہ کہ تم تقوی اختیار کرو، بس بال لجا کر نہ کہا کرو، لجا کے نہ کہا کرو، نخرے سے نہ کہا کرو، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے طمع کرنے لگے گا۔ اور اچھی بات کہا کرو اور اپنے گھروں میں ہی رہا کرو، گزری ہوئی جہالت کے سنگار جیسے سنگار کی نمائش نہ کیا کرو، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت، یقینا اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے ہر قسم کے علائش دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، اور یاد رکھو اللہ کی آیت اور حکمت کو جن کا تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، یقینا اللہ بہت باریک بیان اور باخبر ہے۔ آگے سنیں 36 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یقینا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مرد، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرماندار مرد اور فرماندار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور راضی کرنے والے مرد اور راضی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو جنت میں جگہ دیں گے، اور 7 جنتیں ہیں، 7 آسمان، خوبصورت، ہر قسم کی خوبصورتی، فری، ہر چیز ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ آگے سنیں پھر، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی فیصلہ کرے تو اپنے مائوں کے فیصلہ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہت کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم اسے کہہ رہا تھا جس اللہ نے انعام کیا، تو آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو بھی کہا ہے اور مردوں کو بھی کہا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں گی ہمیں کہا ہے فلانوں کو نہیں کہا فلانے کو، اتنا ہی مرد کو کہا ہے آنکھیں اپنے نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جتنا عورتوں کو اتنا ہی مردوں کو کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں بھی فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں 24 میں، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور اس دن انہیں ان کی پوری جزا دے گا جس کے وہ سزاوار ہے، وہ جان لیں گے یقینا اللہ ہی ظاہر حق ہے۔ ناپاک مرد ناپاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، یہ لوگ اس سے بری زماں ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں انہیں کے لیے مغفرت و عزت والا ہے، عزت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے، یقینا اللہ جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ ایک سے، وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں عذر خود ظاہر ہو، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں،
مگر اپنے خامدوں کے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے بیٹوں خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر رنگین مردوں کے لیے یا مردوں میں ایسے خادموں کے لیے جو جنسی حاجت نہیں رکھتے یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے بے خبر ہیں، وہ ظاہر کر دیا جائے جو اپنی زینت سے چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرح توبہ کرتے ہو جھکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور تمہارے درمیان جو بیوے ہیں ان کی بھی شادیاں کرواؤ، اور اسی طرح جو تمہارے غلام لونڈیوں میں سے نئی چلن ہو ان کی بھی شادیاں کرواؤ۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، اور اللہ بہت ویسے عطا کرنے والا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو غلام ہیں نا آپ کے گھروں میں پلتی ہیں، ان کو بھی جب بالغ ہو جائے شادی کر دو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، ثواب ہے، جنت ہے ایک قسم کی۔ تو اگر ان کو کوئی بے بس کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو گناہ نہیں عورت کو، وہ اس کے ساتھ زبردستی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کا سر قلم کاٹ دو، اس کو قتل کر دو، اس کو مار مار کے